آج کے اس تجزیے میں ہم ایک بے حد زبردست اور سبق آموز تاریخی قصے پر روشنی ڈالنے والے ہیں۔ یہ قصہ سلطنت روم کے دربار میں ہونے والے ایک عظیم ذہنی مقابلے کا ہے۔ اس دلچسپ کہانی کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ کیسے علم کا غرور اور مٹی سے جڑی عاجزی جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک عالم کی آمد سے۔ اچھا، یہ شخص دربار میں آ کر نہایت فخریہ انداز میں دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے اور وہ وہاں موجود سب سے بڑے عالم کو للکارتا ہے۔ اس کا تکبر اس قدر حاوی تھا کہ اس نے پورے دربار کو کھلا چیلنج دے دیا کہ وہ 3 بالکل ناممکن سوالات پوچھے گا۔ اگر کوئی جواب دے دے تو وہ اپنی ساری دولت لٹا کر ہمیشہ کے لیے غلام بن جائے گا، لیکن اگر کوئی جواب نہ دے سکا تو سب کو اس کی عقلی برتری ماننی پڑے گی۔ اب ظاہر ہے جب دربار کے بڑے بڑے قاضی اور علماء ان خطرناک سوالات کے خوف سے سناٹے میں آ گئے تو بادشاہ سخت پریشان ہو گیا۔ اسے لگا کہ آج تو سلطنت کی عزت داؤ پر لگ گئی ہے۔ ایسے نازک وقت میں بادشاہ کو یاد آئے ملا ناصر الدین۔ انہیں فوراً دربار میں بلایا گیا اور بس یہیں سے ایک کمال کے ذہنی مقابلے کا میدان سجتا ہے۔ یہ دیکھنا واقعی حیران کن ہے کہ کیا ایک سادہ سا شخص جو اپنے گدھے پر سوار ہو کے آیا ہو وہ دنیا کے سب سے مغرور عالم کو ہرا پائے گا؟ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے ناممکن سوال کی طرف، جو تھا زمین کا مرکز تلاش کرنا۔ وہ مغرور عالم اپنا پہلا وار کرتا ہے۔ اس نے ایک ایسا سوال پوچھا جس کے لیے بظاہر بہت بڑے نقشوں اور باریک پیمائش کی ضرورت تھی۔ اس نے پوچھا، اس پوری زمین کا وہ واضح نقطہ کہاں ہے جہاں سے یہ زمین شروع ہوتی ہے اور ٹھیک وہیں پر اس کا مرکز موجود ہے؟ یہ سن کر پورے دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب دنگ رہ گئے، لیکن ملا نصر الدین نے ذرا سا بھی وقت ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی اٹھائی اور اپنے گدھے کے پچھلے بائیں پاؤں کے بالکل نیچے زمین پر گاڑ دی اور مسکراتے ہوئے اس عالم سے کہا کہ زمین کا مرکز بالکل یہی جگہ ہے جہاں میرے اس گدھے کا پاؤں رکھا ہوا ہے۔ یہاں جو بات واقعی داد دینے کے لائق ہے وہ یہ کہ ملا نے کس خوبصورتی سے ثبوت فراہم کرنے کا بوجھ خود سے اتار کر اس عالم کے کندھوں پر ڈال دیا۔ انہوں نے ایک واضح دعویٰ کیا اور پھر عالم سے مطالبہ کیا کہ بھائی اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو خود فیتا اٹھائیں اور پوری زمین کو ناپ کر دیکھ لیں۔ اگر 1 انچ کا بھی فرق نکلا تو میں اپنی ہار مان لوں گا۔ اس حاضر جوابی نے عالم کو بالکل لاجواب کر دیا۔ خیر، اب آتا ہے دوسرا ناممکن سوال، کائنات کے ستاروں کی گنتی۔ پہلے سوال کے جواب پر دل ملا کر عالم نے سوچا کہ یہ تو شاید محض ایک تکا تھا، تو اس نے سوچا کہ اب سوال کو ایسی سطح پر لے جایا جائے جسے انسانی عقل کسی صورت گن ہی نہ سکے۔ اس نے معاملے کو سیدھا کائنات تک پہنچاتے ہوئے پوچھا، اس وقت آسمان میں ٹھیک ٹھیک کل کتنے ستارے ہیں؟ دربار میں موجود لوگ اور بھی پریشان ہو گئے، لیکن ملا نصر الدین بنا کسی گھبراہٹ کے بس پرسکون انداز میں اپنے گدھے کو دیکھنے لگے۔ اور یہاں ان کی اگلی حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ انہوں نے عالم کو بتایا کہ آسمان کے انگنت ستارے دراصل ان کے گدھے کے جسم پر موجود بالوں کے بالکل برابر ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ آسمان میں ٹھیک اتنے ہی ستارے ہیں جتنے اس گدھے کے جسم پر بال ہیں۔ اب ظاہر ہے عالم اس بات پر آگ بگولا ہو گیا اور ثبوت مانگنے لگا۔ تو ملا نے فوراً جواب دیا، اگر آپ کو میری بات پر شک ہے تو آپ گدھے کے بال گننا شروع کریں اور میں آسمان کے ستارے گنتا ہوں۔ ملا نے ایک بار پھر اس عالم کو ایک ایسی منصفانہ شرط میں پھنسا دیا جو پوری کرنا دنیا کا سب سے بڑا عذاب تھا۔ یہ سنتے ہی پورا دربار قہقہوں سے گونج اٹھا۔ اب باری آتی ہے تیسرے مرحلے کی، آخری جال، غرور کے لیے جسمانی خطرہ۔ شدید غصے اور شرمندگی کے بعد اس مغرور عالم نے فیصلہ کیا کہ اب آخری سوال ایسا ہوگا جس کا کوئی منطقی فرار ممکن ہی نہ ہو۔ اس نے اپنا وقار بحال کرنے کے لیے ملا کے جانور کی طرف اشارہ کیا اور سوال داغا، اگر واقعی اتنے عقل مند ہو تو بتاؤ کہ تمہارے اس گدھے کی دم میں کل کتنے بال ہیں؟ اس نے سوچا کہ اب تو مخالف بری طرح پھنس چکا ہے۔ دربار میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، لیکن ملا نصر الدین بغیر کسی تاخیر کے بولے کہ گدھے کی دم میں بالکل اتنے ہی بال ہیں جتنے تمہاری اس فخریہ لمبی سی داڑھی میں ہیں۔ ایک ایسی تشبیہ جس نے وہاں موجود ہر شخص کو حیران کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں ہوتا کیا ہے۔ جب عالم نے بوکھلا کر پوچھا کہ یہ بات کیسے ثابت ہوگی تو ملا نے اس بحث کو سیدھا ایک جسمانی خطرے میں تبدیل کر دیا
उन्होंने तजवीज़ पेश की कि एक बाल आलिम की दाढ़ी से उखाड़ा जाए और एक बाल गधे की दुम से, और ये सिलसिला तब तक जारी रखा जाए जब तक दोनों जगह बार ख़त्म ना हो जाएं, ताकि गिनती पूरी हो सके। ये खौफनाक तजवीज़ सुनते ही वो मगरूर आलिम थर-थर कांपने लगा। अपनी कीमती दाढ़ी के बाल एक एक करके उखाड़ने के ख्याल ने ही उसके होश उड़ा दिए थे। उसने इस अमली तजुर्बे से फौरन इनकार किया और अपनी मुकम्मल जहनी शिकस्त तस्लीम कर ली। वो बिना कोई लफ्ज़ कहे बस वहाँ से फरार हो गया, और इस तरह सादा मिजाज मुल्ला की शानदार जीत हुई। गुरूर पर आजजी की फतह, दानिशमंदी का हकीकी मफहूम। अब सवाल यह है कि कहकाहों के बैठ जाने के बाद आखिर में क्या होता है। बादशाह ने खुश होकर मुल्ला को सोने की अशरफियां और कीमती लिबास इनाम में दिया, लेकिन इस कहानी का असल पैगाम इन इनामात से कहीं ज्यादा गहरा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने बादशाह को समझाया कि इल्म और हिकमत का मकसद कभी भी किसी को नीचे दिखाना या नामुमकिन सवाल पूछकर दूसरों को बेवकूफ साबित करना नहीं होता। दरअसल वो आलिम अपने इल्म के नशे में अंधा हो चुका था। उसने बेवकूफ़ी से ये समझ लिया था कि अक्ल और दानिशमंदी सिर्फ किताबों के अंदर कैद होती है। हम यहाँ एक वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं। एक तरफ गुरूर है, जहाँ आलिम मुश्किल सवालात पैदा करके दूसरों को हकीर समझ रहा था, और दूसरी तरफ आजिज़ी है, जहाँ मुल्ला नसरुद्दीन मिट्टी से जुड़े रहकर बड़ी आसानी और खूबसूरती से उन तमाम उलझनों को सुलझा रहे थे। ये दोनों रवैये एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स हैं। सच्ची बात तो ये है कि हकीकी हिकमत या दानिशमंदी का मतलब सिर्फ मालूमात जमा करके दूसरों पर रौब डालना नहीं है, बल्कि असली अक्लमंद वो है जो वाज़े मंतिक का इस्तेमाल करते हुए मसाइल का हल निकाले और पेचीदगियों को बेहतरीन अंदाज में आसान बनाए। तो अब आखिर में एक बुनियादी सवाल जो हम सबको गौर व फिक्र की दावत देता है, क्या सच्ची दानिशमंदी सिर्फ मुश्किल सवालात उठाने में पोशीदा है, या उन उलझनों को बहुत ही शाइस्ता तरीके से सुलझाने में? जहन की इस ताकत और आजिज़ी की अहमियत को समझना वाकई ज़रूरी है। उम्मीद है इस तज्ज़िये ने आप सबको इल्म और हिकमत को देखने का एक नया ज़ाविया दिया होगा। इस पेशकश में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।